ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مخصوص ایام کے دوران جو ریگولر وظائف جو ہم پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ لیکن ریگولر وظائف کے اندر عام طور پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں یا صورتیں پڑھی جاتی ہیں اگر وہ دعا کے معنی پر مشتمل ہیں، ورد اور وظیفہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہے، ثنا اور دعا کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہیں، تو وہ آیتیں وظیفے کے طور پر اس ریگولر جو پڑھتی ہیں آپ وہ ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ پھر آیت یا صورت کے پڑھنے کی نہ ہو، نیت جو ہے وہ ثنا کی ہو، اللہ کی ثنا کی نیت ہو یا اللہ کے ذکر کی نیت ہو یا دعا کی نیت ہو۔ اس نیت سے چونکہ اب ان کا حکم پھر قرآن والا نہیں رہتا، تو اب اس نیت سے آپ دعا مانگ سکتی ہیں، اس نیت سے اللہ کی تعریف کر سکتی ہیں، اس نیت سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر چاروں کل پڑھ رہی ہیں تو چاروں کل پڑھنے کے اندر لفظ کل ہٹا کے پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ کل کے ساتھ پڑھنے میں اس کی قرآنیت متعین ہو جاتی ہے کہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، پھر اس میں نیت کارگر نہیں ہوتی۔ تو اگر چاروں کل پڑھنے نا ایام میں اللہ کی ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے تو پھر آپ لفظ کل ہٹا کے پڑھیں گی، ادروائز باقی جو آیات یا جو صورتیں جن میں ثنا کا مفہوم ہے، ذکر کا مفہوم ہے یا دعا کا مفہوم ہے تو وہ ثنا، ذکر یا دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ باقی قرآن شریف کے علاوہ تو ویسے جو چیزیں ان کے لیے تو وضو یا طہارت ویسے بھی ضروری نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، ان چیزوں کے لیے چونکہ طہارت ضروری نہیں ہے تو ویسے بھی الاسماء الحسنی ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اچھے نام ہیں، ان کا ورد کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ باقی ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ خالی غسل سے نماز ہو جاتی ہے یا الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ خالی غسل کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب غسل بندہ کرتا ہے اگر اس نے صحیح انداز پہ غسل کیا ہے تو جو اعضائے وضو ہیں ان پہ بھی پانی بہہ جاتا ہے، تو وضو کے جن اعضاء کو دھونا فرض تھا غسل کرنے سے، کمپلیٹ غسل کرنے سے ان اعضاء پہ بھی پانی اچھی طرح بہہ جاتا ہے، دھل جاتے ہیں وہ، تو وضو ہو جاتا ہے، نماز اس سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ وضو کا ثواب بھی ملے تو پھر اس میں آپ وضو کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ای ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ثواب وضو کی نیت کریں گی تو وضو کا ثواب بھی ملے گا، نیت نہیں کریں گی تو وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن ادائے وضو پر چونکہ پانی بہہ گیا اس لیے وضو ادا ہو گیا، تو خالی غسل کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ وضو کی نیت بھی کر لے اس کے اندر تاکہ ثواب بھی مل جائے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اسے قرض دینا چاہیے؟ دیکھیں، قرض اگر آپ کا اس سوال سے مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اگر میں قرض دوں گا اور بعد میں مکر جائے گا اور قرض واپس نہیں کرے گا تو پھر آپ کو ایسے آدمی کو قرض دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اور آپ قرض دیں گے اور بعد میں جب قرض کا مطالبہ کریں گے تو وہ مانے گا ہی نہیں کہ آپ نے مجھے قرض دیا ہے، تو اب آپ کو قرض واپس تو ملنا نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر آپ خود جو ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں، بہبود چاہتے ہیں کہ چلیں بھلے واپس نہ بھی کرے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کے کام آنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن یہ کہ بھئی وہ دے گا نہیں دے گا تو جب آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتا ہے مکر جاتا ہے تو اس کو اس طرح دینے کی حاجت نہیں۔ باقی ویسے اگر وہ مستحق ہے تو اس کی مدد اگر آپ اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو مدد کرنی چاہیے، مسلمان کی اچھی بات ہے، خلق خدا کے کام آنا چاہیے۔ رہ گیا اس کا جھوٹ بولنا، وہ غلط بات ہے، جھوٹ کی تو اجازت ہم نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لیکن وہ اس کا فعل اس کی ذات کے ساتھ ہے، اس بنا پر بندہ کافر نہیں ہو جاتا، رہتا مسلمان ہی ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کے ساتھ جو معاملات کیے جا سکتے ہیں وہ اس بندے کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر نہیں کر رہے یا اپنا مال ڈوبنے کی غرض سے نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی لازم تو آپ پر ہے نہیں کہ کوئی قرض مانگے تو آپ نے اسے دینا ہی دینا ہے، تو آپ قرض دے بھی سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو نہ بھی دیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پوتے کے عقیقے میں ہم نے 2 بکرے کیے تو گوشت کا کیا کرنا ہے؟ وہ میں نے ساری تفصیل عرض کر دی ہے، امید ہے جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ معمولی سی چوری کرتا ہے ایک بندہ اور دوسرا جو ہے وہ اربوں خربوں کی چوری کرتا ہے، تو دونوں کیا آخرت میں دونوں کا جرم برابر ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ اللہ کی نافرمانی کا، چوری جو ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا پہلو موجود ہے، تو کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی نیت سے ہی کرتا ہے تو اس کا تو بہرحال وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دونوں کو اگر یکساں بھی سزا دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ قادر ہے، تو اس
اعتبار سے تو ڈرنا چاہیے کہ چوری بہرحال چوری ہے، معمولی سے قلم کی ہو یا اربوں خربوں کی ہو، اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بہرحال بچنا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ دونوں کا جو اثر ہے معاشرے پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، اربوں خربوں کی چوری کا اثر معاشرے پہ زیادہ مرتب ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے، جبکہ معمولی قلم کی جو چوری ہے اس کے مقابلے میں قلیل ہے تو اس کا وبال کم ہے، لیکن وبال سے خالی نہیں ہے، گناہ بہرحال گناہ ہے، اس کا وبال ہوتا ہے، تو اجازت اس کی بھی نہیں ہے کہ کوئی معمولی قلم چرا لے یہ کہہ کے کہ دوسرے اربوں خربوں کی چوری کر رہے ہیں تو میں چھوٹا سا قلم چرا لیتا ہوں۔ کسی کی چوری یا کسی کی غلطی آپ کے لیے وجہ جواز نہیں بنتی، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ آپ بھی غلط کام کر لیں، بڑے معمولی سطح پہ کریں، معمولی سطح ہو یا بڑی سطح ہو، غلط کام کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔